آج 24 تاریخ ہے، یعنی کہ 24 دسمبر، کل 25 دسمبر ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تبارک تعالی آج کے اس موضوع کرسمس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بیٹا ہوا، جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے سے کفر اور شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سے مسلمان عوام اور حکام بھی عیسائیوں کی اس خوشی میں ہر طرح سے نظر آتے ہیں، جبکہ باقاعدہ ان کے ساتھ ان کی کرسمس تقاریب میں شرکت بھی فرماتے ہیں۔ اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً روکتا نہیں ہے، لیکن اسلامیان کے لیے کسی طور پر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام کے مخالف نظریات اور عقائد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگراموں میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق اسلام کی یہ واضح ترین آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہو، نہ تو کسی بیٹے کا محتاج ہے، نہ کسی بیوی کا محتاج ہے، نہ کسی باپ کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے۔ وہ لم یلد، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، جس کے اندر موافقت پائی جاتی ہو، تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ نصرانیوں کا اس سورہ کے اندر رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ۔ یہودیوں کا بھی رد ہے کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو عقول عشرہ، اللہ سے نکلی ہوئی چیزیں اور اب کائنات کا نظام وہ چلا رہی، جو یہ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ اب کائنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ ہندوؤں کا بھی رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو مانتے ہیں، اور مسلمان کہلانے والوں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا بھی رد ہے، کیونکہ اللہ خود صمد ہے، اس سے نہ تو کوئی چیز نکلی ہے اور نہ ہی نکل سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صمد کہتے ہیں ہبرو میں اس پتھر یا اس پہاڑ کو جس کے پیچھے جنگ کے میدان میں ایک جہاد کرنے والا مجاہد آدمی تیروں کی بوچھار سے بچنے کے لیے اس کا آڑ لیتا تھا، اس پتھر کا یا اس پہاڑ کا آڑ لیتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ صمد۔ اب بتائیے کیا اس پہاڑ کو کسی کی حاجت ہے؟ کسی کی حاجت نہیں، وہ پہاڑ کو کسی کی حاجت نہیں، بلکہ وہ تو ان کو پناہ دیتا ہے جو اس کی پناہ میں آتے ہیں، ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے پناہ میں آتے ہیں، اس کے ساتھ چھپتے ہیں۔ تو یہ اللہ الصمد ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے وہ۔ اسی طرح سے کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خوفناک بات ہے کہ قریب ہے
کہ اس بات کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ بات اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ اگر اس بات کو آسمان پہ ڈال دیا جائے اور آسمان کو حساس احساس دے دیا جائے تو اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ اگر اس کو زمین کو دے دیا جائے تو زمین اس بات کی وجہ سے شک ہو جائے، پھٹ جائے، اور اسی طرح سے اگر پہاڑ کو دے دیا جائے تو پہاڑ اس بات کو سن کر کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پیدا کی، رحمان نے اولاد بنا لی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ یقیناً تم نے ایک بہت بھاری بات یہ گڑھ لائے ہو، یہ بات کہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ بات تو ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ تو دیکھیے کس قدر یہ خوفناک عقیدہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے دنیا کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 5 ہے۔ بولنے میں بڑی بات ہے، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کذب بیانی ہے، افواہ ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا صبر اور حوصلہ اور انعام ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جو یہ منہ سے یہ باتیں نکالتے ہیں اللہ پھر بھی ان کو کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اور اس زمین پہ چلا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، ان کو پال رہا ہے، یہ بات نکالنے کے باوجود بھی۔ ورنہ یہ بات کتنی خوفناک ہے، آپ نے احساس کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا جسے وہ سن رہا ہو اور کوئی نہیں، لوگ اس کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں عافیت دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس بات پر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الادب میں ایسے ہی حدیث نمبر 6099 پر ذکر کیا ہے۔ عیسائیوں کی اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ فرماتا ہے لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہ نصارہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ کی مار پڑے ان پر، کدھر یہ بہکائے جا رہے ہیں۔ یہ آیت میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی 4 وجہیں بیان کی جا رہی ہیں، 4 وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ غور کیجئے یہ 4 وجوہات کیا ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو یہ اپنے دعوے میں درست نہیں، کیونکہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں نے بتایا، بلکہ وہ اللہ پر ایمان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
کہ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر اسے محتاج ثابت کر رہے ہیں اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے ان سے جہاد کی کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرا، یوم آخرت پر ان کا ایمان بھی جھوٹا ایمان ہے۔ اور تیسرا، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ اور چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کے انبیاء کے صریح احکام موجود ہیں اور اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل بھی یہ بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس دلائل موجود ہیں، ان کے پاس کتابیں آئیں، ان کے پاس رسول آئے، اور ان رسولوں نے خود یہ واضح کیا کہ میرے بعد بھی کوئی رسول آئے گا جس کی تمہیں تائید کرنی ہے، جس پر تمہیں ایمان لانا ہے، لیکن اس کے باوجود، آپ کو پہچاننے کے باوجود اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کو سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ 4 جرم ہیں ان کے بڑے بڑے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو ایسے جیسے کہ اس نے اللہ کو گالی دی۔ کیسے؟ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، بلکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح سے اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اس میں میں احد ہوں اور میں صمد ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ میں احد ہوں، اللہ کہتا ہے، یعنی میں ایک ہوں، اور میں صمد ہوں، یعنی میں محتاج نہیں ہوں بلکہ بے نیاز ہوں، اور میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی کوئی میرا برابر کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ایسے ہی 4690 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ کیا ہمارے سامنے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دے تو ہم اسے اس عمل پر مبارکباد دیں گے؟ ایک آدمی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے لائق اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ یہ عمل کرے؟ یاد رکھیے یہ عمل اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے اس کا اس طرح سے مبارکباد دیا گویا کہ آپ نے اس کے اس عقیدے کی کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، آپ نے تائید کی، آپ نے اس کی مطابقت کی، آپ نے اس کی اتباع کی۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اگر نہیں تو پھر سوچیں کہ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنے یا میری کرسمس کہنے کا کیا معنی ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں صرف اور صرف یہ کہنا چاہیے کہ آپ جو یہ منا رہے ہیں، یہ منانا اور یہ عقیدہ رکھنا شریعتاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ بھی بالبضاحت باطل ہے، اس کا کوئی آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کی مذمت اور عقیدہ تثلیث، اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ کیا کہتا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو بہت اہم چیز ہے، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، اسی وجہ سے جو ہے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خصوصاً یہ تلقین کر رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو اور زیادتیاں نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور وہ بات نہ کہو مگر جو حق ہو، اللہ پر ایسی بات نہ کہو مگر جو حق ہو۔ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ فرماتے اس کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہوا
اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے روح ہیں۔ کس کی طرف بھیجے گئے؟ حضرت مریم کی طرف بھیجے گئے۔ اور پس اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے۔ کیا فرمایا؟ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ اس بات سے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ایک ہی معبود کی اتباع کرو، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا، وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اللہ اپنا بیٹا بنائے، اس بات سے بالکل پاک ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بحیثیت وکیل کے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلمہ اور روح ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ تو یہ ہے اسلام کا صحیح عقیدہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ غلو راہ اعتدال کے چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی اعتدال صحیح راستے کو چھوڑ دینے کا نام غلو ہے، اور یہ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہے۔ ایک طرف نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لے کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، تو دوسری طرف یہود نے مسیح علیہ السلام سے متعلق یہاں تک تفریط برتی کہ ان کی رسالت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ دونوں فریق یعنی یہود اور نصارہ یہ دونوں غلو کر رہے ہیں۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، اور نہ ہی جھوٹے نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ جیسے یہود اور نصارہ اپنے دین میں غلو کرے اور انہوں نے اپنے نبیوں کی شان کو بڑھا دیا اور انہوں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا، تم ایسا نہ کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ، تو تم مجھے عبداللہ کہنا، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، وہ رسول، اور مجھے اللہ کا رسول کہنا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، احادیث الانبیاء کے اندر حدیث نمبر ہے 3445۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آب زرعی سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے جدا ہوئے نور ہیں، ان کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے عیسائیوں نے ان کی شان میں، حضرت عیسیٰ کی شان میں ان کے مرتبے کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہا، اس طرح تم نہ بڑھانا۔ جان لو کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ فقولوا عبداللہ، تو تم مجھے عبداللہ کہنا، اللہ کا بندہ کہنا، ورسول، اللہ کا رسول کہنا۔ اللہ، اتنی واضح حکم ہونے کے باوجود اگر کوئی ایمان لانے والا یہ ایمان لا کر اللہ کا بندہ اور رسول کہے تو وہ ایمان والا ہے یا کافر ہے؟ بتاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبدہ پہلے ہے، ورسولہ بعد میں ہے۔ جو عبد نہیں مانتا وہ رسول نہیں مان سکتا، اور جو رسول مانتا ہے وہ عبد بھی مانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عبد نہ مانے، اللہ کا بندہ نہ مانے اور رسول مان لیں، کیونکہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ عبد میں آئے ہیں، بندوں میں آئے ہیں نا، عبد میں آئے ہیں۔
بندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نہیں بنائے ہیں. کسی کو رسول بنایا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں میں کسی کو رسول بنایا نہیں, انسانوں میں رسول بنایا. تو رسول ماننے کے لیے ضروری ہے کہ عبد مانا جائے, اور جب عبد مانیں گے تب آپ کی رسالت پر ایمان لانا یہ فائدہ مند ہوگا. اور اگر آپ نے رسول مانا اور عبد نہیں مانا تو یہ رسالت پر ایمان لانا کیسے ہوگا کہ گویا کہ آپ نے وہی کام کیا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, اور اسی طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں وہ, بلکہ قرآن میں عقلی دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کیا عقلی دلیل دی گئی؟ کہتے ہو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ ہاں بیٹے ہیں, مانتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے؟ نعوذ باللہ, ہاں بیوی مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے صرف دو لفظ ہے, کان یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے, دونوں کھانا کھاتے تھے. اب اللہ فرماتا ہے بتاؤ جو کھائے اور کھا کر زندہ رہے, جس کو بھوک لگتی ہو, جس کو سنداس ہوتی ہو, کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. بھلا جو کھانے کا محتاج ہو, جو پینے کا محتاج ہو, جو سنداس کا محتاج ہو, جو بھوک پر محتاج ہو جائے کہ اس کو کھانا دیا جائے, وہ بھلا معبود ہو سکتا ہے, الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو صرف دو لفظ میں باطل ٹھہرا دیا, کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. اب ہم بحیثیت مسلمان کے جب یہ بات جان چکے تو ہمارا کیا فرض ہے؟ جب ایک مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کی خوشیوں میں شرکت کرتا ہے یا انہیں مبارکباد دیتا ہے تو اس کے اس عمل سے عیسائیوں کے اس شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور ایسا کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی بلکہ اسے احسن طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اور اس سے روکا جاتا ہے. کیا آپ اس عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ کیا آپ کسی ایسی بات کی تائید کرنا پسند کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے, آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے رہیں اور آپ اس پر مبارکباد دیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کی غلو کی تائید کی جائے؟ کیا آپ اس واضح کفر پر خوش ہونا چاہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اس عقیدے کے ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آئیے آج سے ہی اس بات کا پختہ عزم کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کو کرسمس ڈے نہیں کہیں گے, میری کرسمس کہہ کر بدھائی نہیں دیں گے, ان کو مبارکباد نہیں دیں گے, یا کرسمس مبارک نہیں کہیں گے, اور نہ ہی ایسے کسی بھی پروگرام میں شرکت کریں گے. ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ان کا دل توڑنا مقصود ہو یا ان کے جذبات کے بے حرمتی کرنی ہو. ہم ایسا کر کے پورے خلوص و نیک نیتی اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی دن پیدا ہوا ہے. ہمارا کرسمس کی مبارکباد نہ دینا توحید کی دعوت دینا ہے. اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی, معذرت خواہانہ رویہ, انہیں پروٹوکول دینا, ان کی تہذیب کو اپنانا اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنے کے متعلق اسلامی تعلیمات کا مزاج کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس سے منع کیا اور کہا قل یا اہل الکتاب لا تتخذوا بدینکم, یا اہل الکتاب کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے واضح طور سے منع کیا کہ اس کے منع کرنے کے بعد بھی ہم ان کو اس طرح سے مبارکباد پیش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے ساتھ وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیا آپ مبارکباد دے کر یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ یقیناً نہیں کرتے. تو آج سے اور ابھی سے توبہ کیجئے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کے تہواروں میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم مبارکباد پیش کریں گے.
آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب گناہگار خطا کار ہیں، یا رب العالمین ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین یقیناً ہم نے گناہ اور خطا کیے ہیں، یا رب العالمین یقیناً ہم نے تیرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے یا رب العالمین، لیکن ہم نادان ہیں۔ یا رب العالمین تو غفور و رحیم ہے، یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالم، ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، ہم جس طرح سے بھی ظلم کے شکار ہو رہے ہیں یا رب العالمین یقیناً تو اپنی رحمت سے ہم سب کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، یقیناً ہم خطاؤں پہ خطا کر رہے ہیں یا رب العالمین، ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں یا رب العالمین، ہمیں نیک اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، ہمیں سچی اور توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، ہمیں عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس دعاؤں کو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔